اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں جبکہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے. تو کیوں شرک؟ آپ یہ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں شرک ہوا. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ شرک. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شرک نہیں ہے؟ شرک نہیں. کیوں شرک؟ ٹھیک ہے. اب میرا اگلا سوال ہے نصیریہ سے حوالے سے کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ نصیریہ جو ہے وہ ملعون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام نے ان کو لعنت کی ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. عقیدہ ان کا بہت ساروں کا یہ ہے کہ اللہ نے ان میں حلول کیا ہے، اور بعض یہی عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام خالق اللہ ہیں، اور وہ ملعون ہے ہمارے نزدیک. کافر ہے، نجس ہے. بالکل. آپ انہیں مسلمان نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ نہیں، کافر نجس، دین سے خارج. ٹھیک ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اہل تشیع کے اندر. جو اہل سنت کے اندر کافی اختلاف ہے اس بارے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی تو حضرت علی کے اوپر آنی تھی. یہ شیعہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں، میرا سوال سن لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ان پر وہی ان پر آنی تھی، آ گئی ان پر، کہ وہ حضرت جبریل سے کوئی غلطی ہو گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب اس طرح کی کوئی عقیدہ ہے کہیں؟ دیکھیں، جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں آپ ان سے ریفرنس مانگیں کہ اس طرح جبرائیل کوئی بچہ ہے، کوئی بیوقوف ہے، خائن ہے، غدار ہے، تو اس کو کسی اور کے پاس بھیجا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر اس وقت کس تھی؟ 13 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال. تو وہ 13 اور 40 میں فرق نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی اور جگہ پہ بھیجا ہے اور اللہ نے پھر اس چیز کو کنٹینیو کیا. اس نے ایک دفعہ غداری کی یا خیانت کیا تو پھر اللہ نے بھی اس کو ڈانٹا نہیں کہ تم اب سے ہی کرو، اب دوبارہ اس کے پاس نہ جانا، پھر دوبارہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا. تو یہ سب یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں. یہ سب یہ جھوٹی باتیں ہیں جو شیعوں کے متعلق آپ کے جو منسوب کر دی گئی. ہاں منسوب کی گئی ہیں. اور اب مجھے تعجب ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ایسی باتوں کو دہراتے ہیں. نہیں، یہ میں اس لیے یہ ریکارڈنگ کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو ڈینائی کریں، تاکہ لوگوں کو یہ میسج پہنچے اس حوالے سے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں لوگ. میں سوال و جواب کے گروپ سے لاتا ہوں، وہاں پر میرے پاس اس طرح کے سوال آتے ہیں. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خلق کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا ہے اس آسمان و زمین سے پہلے. اس کی احادیث آپ لوگوں کے ہاں شاید نہیں ہے یا بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو ضعیف ہے. ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں صحیح اسانید کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل خلق کرنے سے پہلے، ملائکہ خلق، عرش خلق کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز خلق کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا ہے. ان کے بعد ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو خلق کیا ہے، اور وہ سب پہ افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت پہ افضل ہیں، اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سب ان کے علاوہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب ما سوی اللہ پہ افضل ہیں. ان کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. بالکل، میں نے داخل ہو جائیں گے. سب سے بالکل انبیاء سے افضل ہیں بلا شک و بلا ریب. ملائکہ سے افضل ہیں، جمیع ما خلق اللہ سے افضل ہیں. اچھا، اب حضرت علی کے بارے میں تھوڑا سا عقیدہ اپنا بتائیں کہ کیا آپ رکھتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دلیل مجھے بتائیے گا معصوم پر، عصمت پر. اس کے یہی سے ہیں. ہاں، نہیں، قرآن کی قطعی نص سے کوئی بات بتا سکتے ہیں آپ؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قطعی نص. تو تطہیر کیسے کرتے ہیں؟ تطہیر وہ تطہیر رجس سے، تطہیر رجس سے. اللہ تطہیر رجس تھا اسے پھر ہٹایا گیا؟ نہیں، ہٹایا گیا. اللہ کا ازلی ارادہ ہے. انما یرید اللہ کا ازلی ارادہ ہے. ازلی ارادہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے نہیں ہے، اللہ کا مستمر ارادہ ہے. اس وقت نزول بھی یہ ارادہ تھا، وقت نزول سے پہلے بھی یہ ارادہ تھا. اس طرح نہیں تھا کہ ابھی ارادہ کیا ہے. یریدو، ارادہ نہیں بولا، یریدو اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ نہیں بتایا. فرمایا اللہ کا مستمر ارادہ ہے. یرید اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ ہے کہ اللہ خود نہ کہ آپ، لیذہب کہ اللہ خود الرجس ہر طرح کی پلیدی کو، ناپاکی کو دور کرے آپ اہل بیت علیہم السلام سے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہم السلام کے سردار ہیں، تو اس آیت کے مخاطب ہیں، اس آیت میں شامل ہیں. تو اللہ کا جب ارادہ ہے کہ ہر طرح کی پلیدی خود اللہ ان سے دور کرے، تو پلیدی میں گناہ بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں بری عادتیں بھی آ جاتی ہیں، پلیدی میں جہل بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں خطا بھی آ جاتا ہے، سہو بھی آ جاتا ہے. سب کو اللہ نے خود دور کیا ان سے. تو لہٰذا یہ نص قطعی پہلے یہ کر سکتے تھے وہ
اس آیت سے پہلے یہ خرابی ان کی طرف ہو سکتی تھی. عرض کیا کہ یہ آیا نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے توجہ نہیں دی, آیا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اب ارادہ کیا ہے, کہ پہلے سے اللہ کا ارادہ نہیں تھا, اب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کام کریں. اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود یہ کام کرتا رہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ یہ کام کرتا رہے. یرید اللہ, یرید فعل کیا ہے, فعل مضارع ہے, یہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود آپ سے یہ دور کرتا رہے رجس. جی اب مان بھی لینا, مان بھی لینا, آپ کی بات مان بھی لینا, تو اس آیت کی نزول کے بعد کم از کم ان کی عصمت آپ مان بھی لینا, اس کی عصمت ثابت ہو گئی. لیکن آیا یہ نہیں کہہ رہی, آیا کے مفہوم پہ توجہ دیں, تو آیا کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا یہ ارادہ رہا ہے. اور جناب حکم کریں. جی جی جسے ہمارا اس میں یہ عقیدہ ہے, میں اپنے عقیدے کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پر تاکہ جی میچ بنے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں, کہ اس آیت تطہیر کے بعد جو اہل بیت تمام رجس سے محفوظ ہو گئے, تو ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں, اور آپ کا ہے کہ وہ معصوم ہیں. اب تھوڑا سا فرق رہ گیا ہمارے اور آپ کے بیچ میں, محفوظ اور معصوم میں تھوڑا فرق آپ سمجھائیں گے کہ کیا ہے؟ آپ سمجھا دیں اپنا عقیدہ. محفوظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اب ہم جسے مثال کے طور پر معصوم بھی, معصوم کا مطلب بھی یہی حفظ سے ہے نا, معصوم عاصمہ یعنی کسی کو حفظ کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرتا ہے, معصوم ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے لغوی لحاظ سے اس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, نہیں ایک تھوڑا سا فرق رہ گیا معصوم اور محفوظ میں, بس بہت زیادہ فرق نہیں ہے شیعہ سنی میں اس حوالے سے. مگر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے, تو یہ اہل بیت جو ہیں یہ محفوظ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آیت تطہیر کے تحت, تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر کیا عمل لے رہے ہیں اس حوالے سے, تو کیونکہ اب وہ محفوظ ہو چکے ہیں, ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی, تو ان کے عمل کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے, نہیں آیت تطہیر کی وجہ سے. بات بالکل آپ کی غلط ہے کہ اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں, وہ غلطی نہیں کر سکتے, اور صحابہ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو بلا شک و بلا ریب جو غلطی نہیں کر سکتا وہ امامت کے لیے متعین ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس دو استاد ہیں, ایک استاد ہمیشہ آپ کو صحیح پڑھائے گا, صحیح راستے پہ چلائے گا, ایک استاد وہ 50-50 ہے, چانس ہے کہ وہ خطا کر دے, ٹھیک ہے نا, خطا کر دے. تو یہ تو آپ کہتے ہیں ترجیح دیتے ہیں, آپ ترجیح بھی نہیں دیتے, آپ کی بات صحیح نہیں ہے. آپ لوگ اکثر اپنے احادیث, اپنے دین کے ارکان, نماز وغیرہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے ہیں, صحابہ سے لیتے ہیں, اور پھر آپ جو لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو تھے امام تھے اہل بیت علیہ السلام کے, حالانکہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان حضرات معصومین محفوظین علیہ السلام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی, تو آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. جن صحابہ نے خلافت سنبھالا ہے معصومین اور محفوظین کے موجودگی میں, ان کی خلافت باطل ہے. کیوں؟ ایک ایسا شخص ہے جو غلطی نہیں کر سکتا لیڈرشپ میں, دوسرا شخص غلطی کر سکتا ہے, تو کون متعین کون ہے؟ عقل کیا کہتی ہے, انصاف کیا کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے غلطی سے ضمانت دی کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا, وہ امام بنے ہمارا, ٹھیک ہے نا. وہ جو غلطی کر سکتا ہے اس سے زیادتیاں ہو سکتی ہیں, نماز وغیرہ احکام میں وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کو اتباع کرنی چاہیے, اس کو خود اعتراف کرنی چاہیے, کیونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی, میں ہمیشہ آپ کی اتباع کروں گا, امت کو بھی آپ کی اتباع کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح احکام میں بھی مسلمان احکام کن سے لیں؟ وہ جو غلطی کرتے نہیں ہیں, غلطیوں سے محفوظ ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جو ڈاکٹر صاحب, آپ نے پورا عالم اسلام کا جو اختلاف جو ہے مسئلہ امامت پہ رفع کر دیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو میرا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی چیز کے حوالے سے, تو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو, ٹھیک ہے. اب آپ اسے مانے یا نہ مانے تو اس میں ہم مانتے ہیں, ہم تائید کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے لوازم سے, اس کے کانسیکوینسز سے, اس کے کورولری سے, جو اس کا لازمی بات ہے نا کہ ایک شخص اگر ثابت ہوگا کہ یہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر اگر ایک ثابت ہو جائے کہ ایک شخص غلط نہیں بولا, توحید بتائے گا تو صحیح توحید بتائے گا, سیرت بتائے گا تو غلطی نہیں کرے گا, صحیح تفسیر بتائے گا تو صحیح تفسیر بتائے گا, شریعت کے احکام نماز وغیرہ صحیح بتائے گا, حکومت کرے گا تو کبھی غلطی نہیں کرے گا, سب اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا, تو پھر اس کا لیڈرشپ تو متعین ہے نا. لیڈرشپ کے کوئی اور کینڈیڈیٹ کو آپ نہیں لا سکتے کہ یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, ایک ہی آدمی اچھا ہے. اچھا جی, آپ کے اس میں 2-3 کوشچن بن گئے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے نماز یا وغیرہ کی چیزوں کا طریقہ نہیں لیا, تو آپ یہ بتائیے کہ اہل سنت میں کون سی ایسی حدیث ہے جو ہم نے اہل بیت سے نہیں لے رکھی اپنی نماز میں؟ ہم رفع الیدین کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے رفع الیدین ثابت ہے, تو ہم رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتے ہیں.
یا آپ بتائیے کہ حضرت علی السلام سے یہ کام کرتے تھے؟ آپ جو ہے نماز صرف میری بات آپ نے اس کا ریز کیا نا کوشچن، تو آپ مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس حوالے سے کہ ہم نے حضرت علی سے یہ چیز نماز میں نہیں لی اور ہمارے یہاں وہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے. جی دیکھیں جی بالکل صرف نماز کی بات نہیں ہے اور رفع الیدین کی بات آپ نے نماز کے ایگزامپل دی تو میں نے اس لیے یہ بات کری. اور نماز آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی اجازت دیں میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں عرض کروں میں بھی نماز کی طرف آتا ہوں. ایک لمحہ مجھے بات کرنا دیں. نماز سے جو اہم ہے توحید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت سیرت ہے. کلی طور پر ان باتوں کو آپ لوگ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے تو نہیں لیتے. آپ کی اتھارٹیز کچھ اور ہم سب جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو آپ امام مانتے ہیں ان میں اہل بیت کوئی نہیں ہے. ہم ان سب کو مانتے، آپ ان سب کو معلوم ہے. آپ جو ہے کہتے ہیں ایک مسئلے میں نماز میں ہم رفع الیدین جو ہے ہم نے ان سے لیا ہے، ایک حدیث پہ عمل کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک جزئی مسئلہ ہے. بتائیے کہ ہم نے کس پر عمل نہیں کیا ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں. جتنے آپ کے مسائل ہیں نا، وضو لینے کے مسائل ہیں، نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، ان میں روایات بہت کم ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. آپ کے ہاں بہت کم ہیں. ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ روایت ہیں، ہم نے وہ تو لی ہے نا. تو آپ نے ابھی آپ پیروں پر مسے کا مسئلہ ہے تو ہم نے حضرت علی سے لیا ہے. بالکل. آپ لوگ ابھی جو عمل انجام دیتے ہیں، مجھے معلوم کہ آپ کے پاس احادیث جتنی انہیں پہ آپ کی وہ ہے، اسی پر تو ہم بنا کریں، اسی پر تو کام کریں گے. کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے، اسی پہ ہم عمل کریں گے. لیکن جن لوگوں نے احادیث آپ کے لیے نقل کی ہیں، آپ پہلی صدی میں چلے جائیں، اس زمانے میں جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نقل نہیں کی، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں گئے. ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے، فلاں 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 کے پاس چلے گئے نا. ان لوگوں نے کیوں نقل نہیں کیا؟ آپ کی مذہب کے جنہوں نے اساس رکھا ہے، جس طرح ایواز ہوا ہے آپ کا مذہب، اس